السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ فیصل مسجد کے بارے میں ہے۔ دوستو، سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات بہت دیرانہ ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس خطے کے مسلمانوں کے تعلقات سعودی عرب سے اتنے پرانے ہیں جتنے پرانے مسلمان اس خطے میں ہیں۔ ہر مشکل وقت میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے مکہ اور مدینہ کی وجہ سے اس سرزمین مقدس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ پیش بھی کیا اور قربان بھی کیا۔ جہاں تک تعلق ہے اسلام آباد میں فیصل مسجد کی بنیاد کا، تو وہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1959 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو پر شکوہ بھی ہو، پرجمال بھی ہو اور اس جدید ترین شہر کی شناخت اور پہچان بھی ہو۔ اسلام آباد کا شہر آہستہ آہستہ بستا رہا، اور جب 1966 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا۔ 1968 میں حکومت پاکستان نے اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلے کا اہتمام کیا۔ یہ مقابلہ ترکی کے جوان نے جیتا۔ مارچ 1975 میں جب شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1976 میں جب سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائے۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 مطابق 17 شوال 1396 ہجری کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سنگ بنیاد کے موقع پر بڑی تعداد میں پاکستانی اور سعودی علماء بھی تشریف فرما تھے۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 فٹ مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیت ربانی کی خطاطی کے شرف حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا۔ یہ مسجد 10 سال کی شب روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایا تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ آج بھی یہ مسجد نہ صرف پاکستان کی خوبصورت اور انوکھی مسجد ہے بلکہ اس کا دنیا کی ان چند مساجد میں شمار ہوتا ہے جو خوبصورت اور شان اور آن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس مسجد میں گنبد نہیں بلکہ اس مسجد کی چھت کو ایک خاص انداز سے تیار کیا گیا ہے جو تعمیری حسن کی دیدہ زیب جہت ہے۔ مسجد کی چھت کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ریگستان میں ایک عالیشان خیمہ نصب کر دیا ہو۔ خوبصورتی کا کس قدر نازک اور خوشگوار احساس ہے جو عبادتوں میں سلیقہ اور سجدوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یہ دہش پہلو ریگستانی خیمے کی شکل کی چھت انجینئرنگ کا نادر نمونہ ہے۔ اس مسجد کی چھت 40 میٹر سے زائد اونچی ہے۔ اس قدر اونچی چھت صرف 4 کنکریٹ کے شاہ تیر کھمبوں پر بنائی گئی ہے۔ مکمل چھت پر بھی ترکی کے خوبصورت ترابی پلیٹس اور سفید مرمر کے ٹکڑوں سے سجاوٹ کی گئی ہے۔ چھت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس میں کئی چھوٹے چھوٹے فانوس لگائے گئے ہیں جو ناظر کے ذہن میں روشنیوں کو بکھیر کر حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال
اس قدر وسیع ہے کہ اس میں بیک وقت 10,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ خیمہ نما ہال کے مسجد کا صدر باب داخلہ بجانب مشرق واقع ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہونے پر ابتدا میں صحن ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک وسیع پورٹیکیو ہے۔ یہ پورٹیکیو خود اس قدر بڑا ہے کہ اس کے نیچے 24,000 سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ صحن میں مزید 40,000 نمازیوں کی عبادت کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کے ہر موڑ پر اس کی ڈیزائننگ دیکھنے والوں کو چونکاتی رہتی ہے، اسی لیے ماہرین کی نظر میں دوسری تمام خوبیوں کے ساتھ تعمیری کام کی نفاست اس مسجد کو دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں شمار کرواتی ہے۔ شاہ فیصل مسجد اس قدر بڑی ہے کہ بادی نظر میں ایک چھوٹا موٹا شہر دکھائی دیتی ہے۔ مسجد سے مستقل کتب خانہ، میوزیم، لیکچر ہال، ریسرچ سنٹر وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے احاطے میں ایک اسلامی یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ اس جامعہ میں زائد 700 طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شاید ایسے ہی بچوں کے لیے شاہ فیصل نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی اور ان بچوں کے حق میں ان کی یہی دعا رہی ہوگی، جوانوں کو میری آس ہے دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔